بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آئیں اپنا دین سیکھیں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی اور مفہوم۔ یہ کلمہ دنیا کے سارے کلمات میں سب سے مظلوم کلمہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم خود اس کلمہ کو پڑھتے ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی کو یہ کلمہ یاد ہے۔ لیکن اگر میں ایک سوال کروں کہ کلمہ شہادت کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگ اس کا صحیح جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اس لیے آئیے ہم کلمہ شہادت کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ کلمہ شہادت کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ پہلا حصہ اور محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی صحیح معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پہلے حصہ میں یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ میں بھی دو حصہ ہم کر سکتے ہیں، لا الہ پہلا حصہ اور الا اللہ دوسرا حصہ۔ لا الہ میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق۔ اس دھرتی پر جن جن کی عبادت کی جاتی ہے سب کا ہم سب سے پہلے انکار کرتے ہیں، کفر کا انکار کرتے ہیں، شرک کا انکار کرتے ہیں، نفاق کا انکار کرتے ہیں، جن جن کی بھی پوجا ہوتی ہے سب کا انکار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اللہ کے لیے عبادت کے سارے کاموں کو خاص کرتے ہیں، اور عبادت کیا ہے؟ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ عبادت نہیں، بلکہ دعا بھی عبادت ہے، نذر و نیاز بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، جھکنا بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے۔ یہ سارے کے سارے کام عبادت ہیں۔ تو عبادت کے سارے کاموں کو صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرنا لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہوا۔ اب اگر کوئی بندہ عبادت کا کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنے لگ جائے تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق چلنے والا نہیں ٹھہرے گا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے پہلے حصے میں مل جاتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی کی عبادت کیوں ہونی چاہیے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی پوجا کی جاتی ہے وہ باطل ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دھرتی پر جن جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، صرف ایک اللہ ساری انسانیت کا خالق اور مالک، وہی قابل عبادت ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تو جب ہم نے کہا کہ عبادت کے سارے اقسام صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہونے چاہیے، تو ایک سوال اور پیدا ہوا کہ عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہوگی تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ عبادت کا طریقہ کیسا ہوگا، عبادت کیسے انجام دیں گے؟ تو اسی کا جواب کلمہ شہادت کے دوسرے حصہ میں ملتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں جب ہم محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں تو اس میں چار باتوں کی اصل میں
گواہی دینی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے عملی جامہ پہنایا جائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو پورے طور پر روک لیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ تو گویا کہ شہادتین میں دو سوالوں کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ پہلا سوال ہے عبادت کس کی، اور دوسرا سوال ہے عبادت کس طرح۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ تو عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ عبادت کس طرح ہونی چاہیے؟ تو عبادت آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اپنی پسند سے نہیں، اپنے من کے مطابق نہیں، اپنی خواہش کے مطابق نہیں۔ عبادت کا طریقہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا، تبھی وہ طریقہ قابل قبول ہو سکتا ہے، تبھی وہ عبادت اللہ رب العالمین قبول کر سکتا ہے۔ یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کی قبولیت کی شرطیں کیا ہیں؟ ان دو شرطوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو کلمہ دیا اس کلمے میں بیان کر دیا ہے۔ عبادت کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے اخلاص، خالص اللہ رب العالمین کے لیے اسے انجام دیا جائے، اور اسی کو لا الہ الا اللہ میں بتا دیا گیا ہے کہ عبادت کے سارے کام خالص ایک اللہ کے لیے انجام پانے چاہیے۔ اور عبادت کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط ہے اطاعت یا متابعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کھوجنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا کہ آیا یہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام پا رہی ہے یا نہیں۔ اگر انجام پا رہی ہے تو ٹھیک، اللہ قبول کرے گا، نہیں تو اگرچہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے، اگرچہ اس کے اندر اچھی نیت پائی جائے، لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت۔ اخلاص یعنی خالص ایک اللہ کے لیے اس کو انجام دینا، اور متابعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو انجام دینا۔